اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين درود پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد. سامعین گرامی اور حاضرین محترم، آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پر آپ کی خدمت میں آرائز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ حالات حاضرہ کے حساب سے ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ افراد جو یہ کہانیاں سناتے رہے کہ پیچھے سے امریکہ اور ایران تو ایک ہی ہیں، وہ پہلے تک مجوسی تھے، یہ یہودی اور عیسائی ہیں، اور اہل کتاب تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ باقی جو عرب ممالک ہیں اور جو باقی مسلمان ممالک ہیں، اصل تو ان کا مقابلہ ہے کفار کے ساتھ، اور ایران کو وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایران چونکہ پہلے مجوسی رہ چکا ہے، لہٰذا مجوسی اور یہ ایرانی تو خود ہی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھی ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج یہ بہت زیادہ واضح ہو گیا ہے اور کھل کر ساری باتیں آ گئی ہیں۔ صرف ایک دو دلیلیں نہیں، ہمارے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہیں، اور اتنے روشن دلائل کہ جیسے سورج ہو، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہ ایپسن فائل اگر اٹھا کے دیکھی جائے، ایپسن فائل کا میں خلاصہ کروں گا انشاءاللہ، ویسے تو آپ بیدار ہیں اور سبھی کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اشارتاً اگر یہ بیان کیا جائے تو تمام برائیوں اور برائیوں کی بھی سردار اور تمام خباثتوں اور شقاوتوں کی جو ایک منبع اور مرکز ہے آج کے دور میں، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا نام ہے ایپسن فائل۔ گھٹیا ترین کام وہاں پر انجام دیے گئے ہیں، اور ایسے کام جو کوئی دین کوئی مذہب تو دور کی بات، کسی انسان سے بھی معمولی طور پہ پوچھا جائے، بلکہ شاید جانور کو بھی کہا جائے کہ تم یہ کام کرو گے تو وہ بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کام وہاں پر انجام دیا گیا ہے۔ اور ان کام کرنے والوں میں جن جن کے نام آئے ہیں، جہاں پر کفار کے نام موجود ہیں، وہاں پر ان نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے نام بھی موجود ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اصل تو ہماری جنگ ہے، عرب ممالک کی جنگ ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ، تو تم تو خود پیچھے سے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہو، برائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہو، خباثتوں میں ایک دوسرے کی پیروی کرنے والے ہو، تم کہاں سے ان کا مقابلہ کرو گے؟ کہ منافق جب بھی منافقت دکھاتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس چہرے کے ساتھ نہیں آتا کہ میں کافر ہوں، میں تمہارا دشمن ہوں، اس لیے مجھ سے خطرناک ہو جاؤ اور مجھ سے سنبھل کر رہو، میں حقیقت میں تو کفار کے ساتھ ہوں۔ نہیں، جب بھی آئے گا آپ کو ہمیشہ دین کے نام پر ہی نظر آئے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اور اس میں سے ایک اہم ترین مثال جو قرآن کریم نے بھی دی ہے، رسول اکرم کے زمانے کی مثال ہے، اور وہ ہے کہ منافقوں نے مسجد زرار بنائی۔ کیا بنایا انہوں نے؟ کوئی کلب بنایا تھا، کوئی کانسرٹ کی جگہ بنائی تھی،
کوئی شراب خانہ بنایا تھا، کوئی جوا خانہ بنایا تھا، نہیں، انہوں نے مسجد بنائی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس مسجد کو رسول خدا نے بھی حکم دیا اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ یہ اصل میں مسلمانوں کے درمیان تفریقے کا باعث ہے، یہ اصل میں ساتھ دے رہے ہیں کفار کا، اس لیے یہ جو ان کا مرکز ہے، جو چاہے انہوں نے مسجد بنائی ہے، یہ مسجد ہماری نگاہ میں مسجد کہلانے کے لائق نہیں ہے، اسے گرا دو۔ تو اتنا سخت حکم ہے کہ اگر کوئی دین کے نام پر یہ کام کرنے کے لیے آیا ہے اور حقیقت میں دین ہی کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان کے سارے ان شعارات کو، ان کے سارے ان ناموں کو، جو بڑے مقدس نام انہوں نے استعمال کیے ہیں، دھوکے میں نہ ہو، یہ ہمیشہ مقدس ناموں کے ذریعے ہی تمہیں دھوکہ دیں گے، حافظین قرآن بن کر ہی دھوکہ دیں گے۔ جو خوارج آئے تھے مولا متقیان کے مقابلے میں، وہ کون تھے؟ وہ بے نمازی تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ حج و زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے؟ نہیں، وہ تھے جو حافظین قرآن تھے، قرآن کی آیتوں کو سنایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جناب ابن عباس کو بھی جب بھیجا مولا متقیان نے کہ جاؤ ان خوارج سے گفتگو کرو، تو گفتگو کے دوران یہ متنبع کیا مولا نے کہ دیکھو ابن عباس، تم ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں سناؤ اور قرآن کی آیتوں سے سمجھو کہ یہ سمجھ جائیں گے، قرآن کی آیتیں تو یہ بھی خوب جانتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں سے صرف کام نہیں چلے گا، قرآن کی آیتوں کی اصل انٹرپریٹیشن کیا ہے اور عقل و منطق کے مطابق قرآن کی اس آیت پر کون عمل کر رہا ہے یہ بتانا ضروری ہے۔ ورنہ یہ بھی نام تو یہ لیں گے کہ دیکھو ہم نماز کے پابند ہیں، ہم روزے کے پابند ہیں، ہم حج و زکوٰۃ کرنے والے ہیں، علی جو ہیں وہ قرآن کو نیزوں پر بلند ہونے کے باوجود بھی جنگ نہیں روک رہے ہیں، تو وہ تو دین کے راستے سے آئیں گے بات کرنے کے لیے، لیکن تمہیں بھی اسی راستے سے جا کر انہیں جواب دینا ہے کہ دیکھو نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں خدا کے سامنے سرنڈر کر جانا۔ تو آج کے دور میں جو خدا کا نمائندہ ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنا، یہ حقیقت نماز ہے، اور وہی نماز جس کے اندر تم محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہو اور ان پر درود بھیجے بغیر نماز تمہاری نماز نہیں ہوتی، اسی آل محمد کا اصل رکن علی اور حسن و حسین تو اس لشکر میں موجود ہیں۔ تو اب تک یہ منجن جو بیچتے رہے ہیں اور مسلمان دھوکے میں رہے ہیں، اور آج بھی ایسے افراد موجود ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی فیس بک اور یوٹیوب اور اتنے سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر بھی وہی فیس بک اور یوٹیوب استعمال کرتے ہوئے بعض لوگ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ایران امریکہ کا دوست ہے۔ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کون سی عقل مانتی ہے؟ اتنے عقل کے اندھے، ان کا رہنما شہید ہو گیا، بچے ان کے مار دیے گئے، اتنے ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں، اتنی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، پورے شہر تباہ ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصل تو یہ دونوں آپس میں ساتھ ملے میں ہیں، ان کا جو دشمن ہے وہ تو کوئی اور ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اتنے زیادہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ان کی آنکھیں کھلوائی نہیں جا سکتی، جو خدا نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے کہ سم بکم عمی، کہ یہ ایسے اندھے اور بہرے اور گونگے ہو گئے ہیں کہ ان کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اب جو جان بوجھ کر اپنی حالت ایسی بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر چیز میں اتنا زیادہ تعصب کا شکار ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، اور جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ نیکی کے راستے اختیار کر رہا ہے، بھلائی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، پاکیزہ راستہ اختیار کر رہا ہے، نہیں وہی غلط ہے، جو اتنا زیادہ تعصب کا شکار ہو گیا ہے، پھر اس کی آنکھیں تو رسول خدا بھی نہیں کھول سکتے، اس کی آنکھیں تو کوئی معصومین بھی نہیں کھول سکتے۔ تو کم از کم ہمارے لیے سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ہم سینیریو کو محسوس کریں کہ اصل سینیریو کیا چل رہا ہے، پھر جب معرفت حاصل ہو جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، اصل دشمن کون ہے، دشمن کے جو کارندے وہ کون ہیں، اور اصل حق پر کون ہے اور حق کا ساتھ دینے والے کون ہیں، جب یہ تصویر کلیئر ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ پائیں گے کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ویژن کو، اپنی جو نظریں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی۔ اور اس بات کی طرف بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، خبردار حق کے ساتھ باطل کو جوڑنے کی کوشش نہ کرو اور حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ حق کہاں پر ہے۔ تو سب سے پہلے حق اور باطل کو پہچاننا ضروری ہے، اور اس کے بعد کے مراحل ہیں کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر بھی آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جن کو نہیں معلوم ہے کہ حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے،
اور خدا جانتا ہے کہ وہ اصل میں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اور جانتے بوجھتے وہ ہمیشہ باطل کے راستے پر چلے جاتے تھے. کیا بات ہے، وہ خود جو ہے وہ ان کا نفس جانتا ہے اور خدا جانتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے تاریخ اسلام کے اندر جس کا نام ہے شبث بن ربیعی یا ربعی، شبث شین بے سے، شبث بن ربعی. یہ شخص وہ ہے کہ شاید آپ نے اگر سنا ہو مصائب امام حسین جو بیان ہوتے ہیں، کربلا کا واقعہ بیان ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس ملعون کا ذکر آتا ہے کہ جو مولا کے مقابلے پر آیا ہوا ہے. اور جس طرح سے عمر ابن سعد ایک دستہ لے کر آیا تھا، ایک دستہ حرملہ کا موجود تھا، ایک دستہ خولی کا موجود تھا، ایک دستہ شمر کا موجود تھا، اسی طریقے سے ایک دستہ وہ تھا جو شبث بن ربیع لے کر آیا تھا مولا حسین کے مقابلے پر. اور اندازہ یہ ہے ہمارا جو ابھی ذہن کام کر رہا ہے کہ تقریباً اس کے 2000 سے 5000 کے تعداد میں شاید روایات میں افراد ملیں گے کہ یہ 2000 یا 5000 افراد کے ساتھ مولا حسین کے مقابلے پر آیا. لیکن اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو ایسی تاریخ نہیں ہے کہ شروع سے یہ ہر امام اور ہر نبی کے مقابلے پر رہا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. کبھی یہ امام کی طرف ہے، کبھی یہ امام کے مخالف ہے، کبھی یہ امام کے ساتھ ہے، کبھی یہ امام کے مخالف ہے. یہ چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ سلسلہ. مثال کے طور پر جب مولا متقیان کا زمانہ ہے تو بلکہ مولا متقیان سے پہلے کی بات کی جائے، خلیفہ سوم کا زمانہ ہے تو خلیفہ سوم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں میں اس کا نام ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ سوم کا چاہنے والا ہوگا. آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ سوم نے جب وہ رشتہ داروں کو عطا کرنا شروع کیا اور ناحق حق غصب کرنا شروع کیا، مظلومین کا حق لے کر ظالمین کو دینا شروع کیا، اس کے بعد ایک انتقام کی فضا قائم ہوئی، ایک قیام کی فضا قائم ہوئی، تو اس کے اندر جو افراد خلیفہ سوم کا قتل کرنے والے تھے ان قاتلین میں بھی شبث بن ربیع کا نام ہے. بیعت کرنے والوں میں بھی نام ہے، قتل کرنے والوں میں بھی نام ہے. اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ جب قتل ہو گیا تو مولا متقیان کی خلافت کو سب نے قبول کیا، مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کی. مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں میں بھی شبث کا نام ہے. پھر اس کے بعد جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں جنہوں نے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا اور مولا کے خلاف تلوار اٹھا لی، پھر اس کے اندر بھی شبث کا نام موجود ہے. پھر امام حسن کا زمانہ آیا تو پہلے امام حسن کے لشکر میں موجود ہے. پھر جب مولا حسن نے حاکم شام کے ساتھ صلح کر لی تو اس کے بعد مولا حسن کے مخالفین اور مولا حسن پر لعنتان نعوذ باللہ کرنے والوں کے اندر بھی شبث موجود ہے. پھر مولا حسین کا زمانہ آیا تو مولا حسین کو خط لکھ لکھ کر بلوانے والوں میں شبث کا نام موجود ہے. اور پھر مولا حسین جب پہنچ گئے کوفہ اور کربلا پہنچ گئے تو مولا کے مقابلے پر آنے والے میں شبث کا نام موجود ہے. اب یا تو یہ کہ یہ اتنا نادان اور بیوقوف آدمی ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں حق ہے کہاں باطل ہے، یا یہ کہ جان بوجھ کر جہاں دنیا کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہاں ساتھ دینے میں فائدہ ہے، بس اسی ٹرینڈ کے حساب سے چل رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ابھی صبح جو ہے وہ امام حسین کی حکومت ہے تو امام حسین کے نعرے، اور جب رات میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یزید کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر یزید کے قصیدے. تو یا تو جان بوجھ کر آدمی اس گمراہی کے اندر موجود ہے، یا اتنا سادہ لو ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں حق ہے کہاں باطل ہے. پھر اس کے بعد بھی اس کی تاریخ ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد کوفہ پہنچا اور کوفہ میں اپنے خانوادے کے ساتھ رہا تھا. ظاہر سی بات ہے یزید کے لیے کام کیا تھا تو اس وقت تو حالات بہتر تھے، لیکن پھر توابین نے قیام کیا تو توابین کے قیام کے اندر بھی موجود ہے جو یزید کے خلاف ہے. پھر وہاں سے بھی بچ گیا اور پھر مختار کا ساتھ دینے والوں کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر آخر میں مختار کے مخالف ہو گیا. اور ظاہراً جہاں ہمیں یاد پڑتا ہے کہ آخر میں وہ اپنی جان بچاتے بچاتے کسی دریا کو عبور کر رہا تھا تو دریا ہی میں غرق ہو کر واصل جہنم ہوا. تو سمجھ نہیں آتا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کبھی ان کے قصیدے کبھی ان کے قصیدے، کبھی وہاں پر کبھی یہاں پر. یا تو بالکل ہی نادان ہیں جن کو پتہ نہیں کہ واقعات کیا چل رہے ہیں، یا جانتے بوجھتے یہ حرکت کر رہے ہیں کہ جیسی دنیا چل رہی ہے ویسے ہی ساتھ دو، اسی میں عافیت ہے انسان کی. اور اس طرح کی مثالیں بہت ساری ملیں گی. جناب زبیر کی مثال ملتی ہے. جناب زبیر رسول اللہ کے زمانے میں جنگوں کے اندر موجود تھے، حتیٰ رسول اللہ کی جب شہادت اور رحلت ہو گئی تو مولا متقیان کا ساتھ دینے والے تھے، شہزادی کونین کا ساتھ دینے والے تھے.
اور اتنا ساتھ دینے والے کہ تلوار باقاعدہ نکالی اور تلوار پھر آپ کی چل نہ پائی اور گر گئی، جس کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور ایک عرصے تک مولا متقیان کے ساتھ رہے، حتیٰ بعض روایات کے مطابق شہزادی کونین نے جن افراد کو اپنے جنازے میں آنے کی اجازت دی تھی ان افراد میں بھی زبیر کا نام موجود ہے۔ اتنا مولا متقیان کو شہزادی کونین کا ماننے والا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ زمانہ وہ آیا کہ جب مولا کائنات کی حکومت آئی، پہلے تو ہاتھوں پر بیعت کر لی، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ علی کی حکومت عدل و انصاف کی حکومت ہے، چاہے میں کتنا ہی ساتھ دینے والا ہوں، کتنا ہی رشتہ دار ہوں، کیونکہ رشتہ داری بھی ہوتی تھی، دور کی رشتہ داری، لیکن رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی علی مجھے بھی اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ایک اجمی غلام کو دیتے ہیں۔ علی کی عدالت ایسی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ ماحول بنا کہ پھر علی ہی کے خلاف جنگ جمل میں تلوار لے کر آ گیا، اور پھر مولا متقیان نے بھی کہا کہ اے زبیر، اچھا آیا تو زبیر، ظاہر سی بات ہے کہ زبیر اس پورے لشکر کا سمجھ لیجئے کہ جو سب سے زیادہ شجاع، دلیر اور بہادر انسان ہے جنگ جمل کے اندر، جو مولا کائنات کے مقابلے پر آیا ہے، اس لشکر کا جو سب سے بہادر انسان ہے وہ ہے زبیر۔ اور جو مولا کا لشکر ہے اس کے اندر جو سب سے بہادر انسان ہے وہ کون ہوگا؟ خود مولا ہی ہوں گے، مولا امیر کائنات، ان سے زیادہ کون فاتح خیبر، خندق اور بدر و حنین۔ جب زبیر سامنے آیا، سب سے پہلا وہی وار کرنے کے لیے آیا، جب زبیر میدان میں آیا تو علی یہاں سے چلے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں سے وہ تلوار لے کر آیا، یہاں سے علی تلوار لے کر آیا، خطرناک قسم کی ہمیں جنگ دیکھنے کو ملے گی، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ لیکن جب مولا آئے ہیں تو تلوار چھوڑ کر آئے، مولا آئے ہیں تو گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے اونٹ پر سوار ہو کر آئے، اور یہ پیغام دینے کے لیے آئے کہ اے زبیر، میں تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے لیے تو بہت آسان ہے کہ جس نے مرب و انتر کو پچھاڑ دیا، جس نے عمر بن عبدود کا مقابلہ کیا اور اسے واصل جہنم کیا، میرے لیے تو بہت آسان ہے تجھے قتل کرنا، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اتنے عرصے تک ہمارے ساتھ رہا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ہی وار کے اندر اسے واصل جہنم کروں، میں اب بھی تیری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تجھے حق بتانا چاہتا ہوں، اور اگر تو حق مان کر حق کے راستے پر آ جائے تو تجھے میں سینے سے لگانا چاہتا ہوں، تیری توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں، تجھے حر بنانا چاہتا ہوں۔ مولا آئے جناب زبیر کے مقابلے پر، کہا کہ اے زبیر، وہ وقت یاد آتا ہے تمہیں جب تم رسول خدا کے ساتھ موجود تھی اور میں آیا، تو جب میں آیا تو تم کھڑے ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، میرے ہاتھوں کو چوما اور بہت پیار اور محبت سے مجھے بٹھایا، تو رسول نے تمہیں دیکھ کر کہا تھا اے زبیر، مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، تو تم نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی علی کے خلاف تلوار اٹھاؤں؟ تو رسول نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، اور علی حق پر ہوں گے، تم باطل پر ہوں گے۔ وہ یاد آتا ہے وقت جب رسول خدا نے فرمایا تھا، تو کہا کہ ہاں مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ تو کہا اب کیا خیال ہے، کہاں جاؤ گے اور کس کا ساتھ دو گے؟ کہا کہ میں اب آپ کے مقابلے پر نہیں لڑ سکتا، اور پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ جب زبیر پیچھے ہٹنے لگے تو اس کا بیٹا عبداللہ بن زبیر، جس کے بارے میں مولا متقیان نے کہا ہے کہ حقیقت میں جو زبیر تبدیل ہوا ہے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی بیٹے کی محبت اور بیٹے کی آئیڈیالوجی باپ کو بھی تبدیل کر دیتی ہے، تو بیٹے کے نظریات کی وجہ سے یہ مولا کائنات سے اہل بیت سے دور ہو گیا تھا۔ پھر بیٹا آگے بڑھا، بیٹے نے باپ کو کہا کہ بابا آپ بھی علی سے ڈر گئے، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ سیف الاسلام ہیں، آپ سے زیادہ کوئی شجاع اور بہادر نہیں ہے، آپ بھی علی کو دیکھ کر گھبرا گئے اور پیچھے آ گئے۔ تو ایک مرتبہ زبیر کو پھر جلال آیا اور جذبات ان کے ابھرنے لگے، تو زبیر نے تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد مولا کے مقابلے پر تو نہیں آیا، لیکن پورے مولا کے لشکر کا ایک طواف کیا اور آواز بلند کرنے لگا کہ کون ہے میرے مقابلے پر آنے والا، کون ہے میرے مقابلے پر آنے والا، حل من مبارز، کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا، تاکہ اپنے بیٹے پر ثابت کرے کہ میں ڈرا نہیں ہوں موت سے۔ تلوار نکال کر پورے اپنے لشکر کا چکر لگایا۔ تو جب یہ چکر لگا رہا تھا تو مولا نے اپنے لشکر والوں سے کہا اس کے اوپر جذبات حاوی ہو گئے ہیں، اور جب انسان کے اوپر غصہ حاوی ہوتا ہے تو اصل میں شیطان حاوی ہو جاتا ہے، کیا اس کے اوپر یہ شیطان اور یہ جذبات حاوی ہو گئے ہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ جذبات میں نہ کہے کہ یہ مجھے طلب کر رہا ہے تو میں جاؤں اس کے مقابلے پر، نہیں، اس کو کرنے دو یہ کام۔ اس نے پوری اپنی بظاہر شجاعت کا اظہار کیا، اور اظہار کرنے کے بعد دوبارہ اپنے بیٹے کے مقابلے پر آیا، بیٹے کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میرے مقابلے پر تو کوئی بھی آنے والا نہیں ہے، اتنا میں بہادر اور دلیر ہوں کہ میرے مقابلے پر کسی میں جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ میرا مقابلہ کر سکے۔
جبکہ سب جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب سامنے موجود ہیں. علی نے کسی بھی جنگ میں فرار اختیار نہیں کیا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں جنگ احد میں سب بھاگ گئے تھے، علی تھے جو کھڑے ہوئے تھے. جنگ حنین میں سب بھاگ گئے تھے، علی اور کچھ بنی ہاشم کے افراد تھے جو کھڑے ہوئے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ زبیر کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو؟ ہے مقابلہ کرنے والا، لیکن علی کہہ رہے ہیں کہ صبر سے کام لو، حلم اور بردباری سے کام لو، اس کے اوپر شیطان غالب آ گیا ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو شاید یہ حق کے راستے پر آئے گا. اتنی گنجائش دی مولا متقیان نے کہ صحیح راستے پر آ جائے، جنت کے راستے پر آ جائے. لیکن بالآخر اپنے بیٹے کی بات مانتے ہوئے، جو اپنے اندر کے جو جذبات تھے اس کی بات مانتے ہوئے، مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر اس لشکر کا بھی ساتھ نہیں دیا، اور درمیانی راستہ نکالتے ہوئے وہ چلے گئے. اور راستے میں پھر ان کو کسی نے قتل کر دیا. اور پھر ان کے بارے میں پیغمبر نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ جو زبیر کا قاتل ہوگا تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں ہوں گے. تو کہاں سے انسان شروع ہوتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ اس لیے بار بار یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہی کے راستے پر نہ ڈال دینا، اور ہمیں ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھنا، کیونکہ تو بہت عطا کرنے والا ہے. اور پھر یہ تو وہ افراد تھے کہ جن کو بہرحال اگر یہ کہا جائے کہ ان کو پتہ نہیں تھا تو یہ بھی غلط بات ہوگی کہ پتہ تو چل گیا ہے. اب تمہیں علی نے آ کر ساری حقیقت بتا دی ہے، اور اتنی حدیثیں تم نے سنی ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی. تم نے یہ کتنی مرتبہ سنا ہے کہ اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل. پروردگار تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اسے رسوا کر دے جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے. یہ ساری چیزیں انہوں نے سنی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہیں دیا. ایک طرف ایسے لوگ موجود تھے کہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ساری باتیں بتا دی جائے تب بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسری طرف سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ رائے حق کیا ہے، چاہے وہ پھر شہادت کا راستہ ہو، وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. انبیاء کرام کی سیرت میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ کے مقابلے پر جو آنے والے جادوگر تھے، جب انہیں پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے، معجزہ ہے اور یہ نبی خدا ہیں، تو جھک گئے نبی خدا کے سامنے، ان پر ایمان لے کر آئے. فرعون نے کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اتنی برے طریقے سے ہم تمہیں قتل کریں گے کہ اس زمانے کا جو برا ترین انداز تھا وہ یہ تھا کہ تمہارے ہاتھوں کو ایک سائڈ سے کاٹا جائے گا اور تمہارے پیروں کو دوسری طرف سے کاٹا جائے گا. باقاعدہ کاٹا جائے گا، صرف سوئی چبائی نہیں جائے گی، صرف تازیانے نہیں مارے جائیں گے، کاٹ دیا جائے گا، قلم کر دیا جائے گا. اس کے باوجود بھی وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئے. تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کو جب حق پتہ چل جاتا ہے تو ایسے منقلب ہوتے ہیں. پھر جناب حور علیہ السلام کی مثال موجود ہے. اور اسی سلسلے کے اندر اگر ہم آگے آئیں تو ابن سکیت کی مثال موجود ہے کہ جب متوکل عباسی نے سوال کیا تھا. ابن سکیت متوکل عباسی کے دونوں بیٹوں کا استاد ہے، علم نحو، علم ادبیات، علم فصاحت و بلاغت کا استاد ہے. تو ابن سکیت نے جب متوکل کے بیٹے ظاہراً معتمد اور معتز، ان کو پڑھایا لکھایا اور بہت اچھی طریقے سے تعلیم انہوں نے حاصل کی اور بہت قابلیت آ گئی ان کے اندر. تو ایک مرتبہ متوکل نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے دونوں بیٹے زیادہ افضل لگتے ہیں اور زیادہ پسند آتے ہیں، یا تمہیں علی کے دونوں بیٹے زیادہ افضل لگتے ہیں؟ ابن سکیت اب تک متوکل کے ساتھ ہے، اب تک متوکل کے بچوں کو پڑھانے والا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا جملہ کہا کہ جو متوکل کو پسند نہیں آیا تو اچھی خاصی تنخواہ جو اس کو ملتی تھی اس تنخواہ سے بھی جائے گا. ہو سکتا ہے کہ زندان میں ڈال دیا جائے، ہو سکتا ہے قتل کروا دیا جائے. لیکن اس موقع پر اس سے جوش ولایت امیر المومنین محسوس ہوا کہ یہ تو انتہا ہو گئی، تو نے اپنے بچوں کو علی کے بیٹوں کے ساتھ ملایا ہے. علی کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور ابن سکیت نے یہ نہیں کہا کہ میرے نزدیک تو علی کے بیٹے افضل ہیں تیرے بیٹوں سے، کہا نہیں، بلکہ ابن سکیت نے جواب یہ دیا کہ میری نظر میں تو علی کے بیٹوں کی بات کرتا ہے، علی کا غلام قمبر بھی تیرے بیٹوں سے افضل ہے.
کچھ ایسے تھے جو ایسے موقع پر منقلب ہوئے ہیں، اور جو ہم ایک جملہ سنتے رہتے ہیں اور اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے نظریہ بھی قائم کر لیا ہو، اس نظریے کا بھی ہم جواب دے دیں۔ کئی مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا گیا کہ مولا حسین کے مقابلے پر جو آنے والا لشکر تھا، مولا حسین بتاتے رہے بار بار کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اپنا تعارف کروایا، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں فرق نہیں پڑا؟ اس کی ایک وجہ بیان کی ہے۔ عام طور پر یہ وجہ سن کر لوگ یہ سمجھتے کہ اچھا اگر یہ انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کا مطلب پھر کبھی بھی رائے حق کی طرف نہیں آ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ مولا حسین نے بیان فرمایا کیوں میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا؟ لقد ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے میں حسین جیسا بھی اپنا تعارف کروا رہا ہوں قرآن و حدیث کے ذریعے، اپنے خاندان کے ذریعے، پھر بھی تم میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو کیونکہ تم مال حرام کھانے والے ہو۔ تو بعض اس حدیث سے ڈائریکٹ یہ ترجمہ لے لیتے ہیں اور 100% یہ قانون بنا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب جس کے پیٹ میں مال حرام جاتا ہے وہ کبھی بھی رائے حق پر نہیں آ سکتا۔ یہ 100% قانون بنا لینا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ کیوں؟ چاہے جو بھی انسان کھا رہا ہو، چاہے جس بھی خاندان سے انسان کا تعلق ہو، چاہے جس بھی معاشرے کے اندر رہتا ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے، منطق میں بات سمجھ میں آتی ہے، دل قبول کرتا ہے، خدا ہدایت دیتا ہے، تو چاہے مال حرام بھی پیٹ میں گیا ہوا ہو، خدا اگر ہدایت دینا چاہے تو اس شخص کی بھی ہدایت کر دیتا ہے، وہ رائے حق پہ آ جاتا ہے۔ کیا اسی لشکر میں جناب حور نہیں تھے کہ جن سے کہا کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں؟ انہی لشکر کے اندر جناب حور بھی، اور جناب حور بھی جو آئے ہوئے تھے وہ انہی کا کھانے والے تھے، ابن زیاد سے تنخواہ لینے والے تھے، تو اس کے پیٹ میں بھی مال حرام ہے۔ لیکن مال حرام ہونے کے باوجود جب پتہ چل گیا کہ رائے حق یہ ہے عقل و منطق کے مطابق، اور سامنے نظر آ رہا ہے چمکتا ہوا دمکتا ہوا حق نظر آ رہا ہے، اور سامنے شہادت بھی ہے، یہاں پر زندگی ہے، اس کے باوجود کہ مال حرام بھی موجود ہو تب بھی انسان اگر تبدیل ہونا چاہے تو خدا ایسے افراد کی بھی ہدایت کرتا ہے اور وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے اس بات کو کی وضاحت کے لیے میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ وہی فرعون کے جو جادوگر آئے ہوئے تھے، تو فرعون کے جادوگر کس کا کھاتے تھے؟ کہ حضرت موسیٰ کا دیا ہوا مال حلال کھا رہے تھے؟ کس کا کھا رہے تھے اب تک؟ فرعون کا کھا رہے تھے، فرعون کے محل میں پل رہے تھے، فرعون کے یہاں رکے ہوئے تھے، اسی کا کھا رہے تھے، اسی کی روٹی کھا رہے تھے۔ لیکن جب حق واضح ہو گیا تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ برائیوں میں رہنے کے باوجود جب ان کے لیے حق روشن ہوتا ہے تو وہاں سے بھی نکل کر آ جاتے ہیں حق کے راستے پر۔ تو ہم کسی کے لیے یہ قانون نہ بنائیں اور اپنے لیے بھی یہی سمجھیں کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی برائی کے اندر مبتلا بھی ہیں تب بھی پروردگار ایک تو چاہے اور ہم بھی تھوڑا سا حوصلہ دکھائیں تو ہم بھی بہت اچانک سے سیدھے راستے کی طرف آ سکتے ہیں اور بہت جلدی سے حق کے راستے پر آ سکتے ہیں، اور ایسے راستے پر آ جائیں کہ شاید ہمیں حق کے راستے پر ہی موت آ جائے اور انشاءاللہ شہداء کربلا کے ساتھ ہمارا شمار ہو جائے۔ اور یہی معاملہ ابن سکیت کے ساتھ ہوا۔ ابن سکیت کس کا کھا رہے ہیں؟ متوکل کا استاد ہے، متوکل کے شاگردوں کا استاد ہے، متوکل کا نوکر ہے، متوکل کا کھا رہا ہے، لیکن اچانک وہی کھاتے کھاتے جب خدا ہدایت دینا چاہے اور جب انسان کی جو ہے وہ نور اور روشنی جو ہدایت کی وہ روشن ہو جائے تو اچانک سے ایسا منقلب ہوتا ہے کہ وہاں ہونے کے باوجود بھی حسینی بن جاتا ہے۔ اور جب ابن سکیت حسینی بنے ہیں اور توبہ کی ہے اور بتایا ہے کہ علی کا غلام قمبر بھی تیرے بیٹوں سے افضل ہے، تو اس کے بعد متوکل نے بھی کوئی پھول نہیں پیش کی ہے۔ متوکل نے کہا کہ اچھا تیرا یہ عقیدہ ہے اور تو میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جیل کی سزا دے دی گئی بلکہ کہا گیا جس زبان سے تو نے علی کی اور علی کے غلاموں کے فضائل پڑھے ہیں وہ زبان تیری کھینچ ڈالیں گے۔ اور یہ محاورہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ ظلم ہوا ہے کہ زبان گدی سے نکال دی گئی۔ ہر زمانے میں ایسے میثم تمار موجود ہیں اور ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے وہاں کا راستہ چھوڑ کر جب حق کا راستہ قبول کیا ہے تو بڑی سختیاں جھیلی ہیں۔ اس لیے وہ افراد جو ابھی بھی گرے ایریا کے اندر موجود ہیں اور وہ جان رہے ہیں کہ صحیح حق تو یہاں پر نظر آ رہا ہے لیکن اب کیا کریں، ہماری فیملی ایسی ہے، ہمارا ماحول ایسا ہے، اب ہم فوراً سے تو نہیں آ سکتے، تو ان کے لیے مثالیں موجود ہیں۔ قرآن میں بھی مثالیں موجود ہیں اور تاریخ اسلام کے اندر بھی اور معصومین کی سیرت کے اندر بھی موجود ہیں۔
اور اگر ہم پہلے کی بات کریں یعنی قرآن کریم کی بھی بات کریں تو انبیاء کی اس تاریخ کے اندر بھی بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں. صرف فرعون کے جادوگروں کی مثال نہیں ہے. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، فرعون کی تو زوجہ ہی ہے، یہ بھی اگر کھا رہی ہے بظاہر دیکھا جائے تو کس کا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ساتھ دینے والی ہیں حضرت موسیٰ کا، اور ایسا ساتھ دینے والی حق کا اور خدا کے راستے پر ایسا آ جانے والی ہیں کہ اتنا بڑا مقام ظاہری طور پر ان کا موجود تھا. اگر یہ اسی مقام پر مصلحت کا شکار ہو کر رہتی کہ ٹھیک ہے میرا اندر تو حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان ہے، لیکن فرعون تو مجھے اتنی اچھی زندگی دے رہا ہے، میں کیوں چھوڑوں، کیوں بلا وجہ فرعون سے میں پنگا پالوں اور کیوں بلا وجہ فرعون کے مخالف ہو جاؤں، یہ بھی کر سکتی تھی جو عام طور پر سیاسی مصلحت کا انسان اظہار کرتا ہے. تو راستہ موجود تھا، لیکن حضرت آسیہ سلام اللہ جب پتہ چل گیا کہ راستہ یہی حق کا راستہ ہے، اگر یہ آواز بلند نہیں کریں گے اور حق کو نہیں بتائیں گے تو حق تو چھپتا ہی جائے گا، حق کی آواز تو دبتی جائے گی، باطل کو طاقت ملنا شروع ہو جائے گی. اور آج معاملہ یہی ہے عرب ممالک کے ساتھ. اتنا اپنے آپ کو کمزور سمجھا ہوا ہے، اتنا خوفزدہ سمجھا ہوا ہے، سمجھ نہیں ذرا سی بھی ہم نے حق کی آواز بلند کی امریکہ آ کر ہماری اکانومی تباہ کر دے گا، امریکہ ہمیں مار ڈالے گا، امریکہ ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ بھی ایک معمولی سا انسان ہے. اور ابھی جو مقابلہ صرف ایک ملک نے اس کے ساتھ کیا ہے، وہ ملک بھی جس کے اوپر 40 سال سے زیادہ سینکشنز لگی ہوئی تھی، صرف اس ملک نے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے تو ان کی آوازیں اور چیخ و پکار بلند ہو گئی ہے. خود امریکہ کے اندر امریکی عوام اور قوم مظاہرے کر رہی ہے، اور کم افراد نہیں جو مظاہرے کرنے والے ہیں، 7 ملین افراد، 7 لاکھ افراد نے ایک ہی دن کے اندر مظاہرہ کیا ہے. 70 لاکھ افراد نے 70 لاکھ افراد مختلف شہروں سے مظاہرے کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ ہمیں ظاہری طور پر بھی نقصان پہنچا رہا ہے، ہماری آئل پرائسز بڑھتے جا رہی ہے، ہماری ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تمہیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کا. تو چیخیں بلند کر دی ہے اس ملک نے جس کے اوپر 40 سال تک پابندیاں تھیں. تھوڑا تھوڑا سا ہم مثالیں دیتے جائیں. البتہ یہ مثال یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل معصومین کی شبیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، یہ ساری مثالیں قرآن کریم نے بھی ہمیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم پہچان سکیں کہ حق بہرحال کس کی طرف ہے، باطل کس طرف ہے. یعنی گویا ایسے ہی کہ جیسے 40 سال تک ان پابندیوں کے باوجود ایران جواب دے رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شیب ابی طالب میں رہتے ہوئے بنی ہاشم اور مسلمانوں نے ان پابندیوں کو برداشت کیا اور پھر بالآخر ہجرت کر کے انہی کفار کا مقابلہ کیا اور انہیں ٹھکانے لگایا، اور اس کے بعد پھر کامیابی حاصل ہوئی پرچم اسلام کو. تو یہ خوفزدہ ہو گئے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے پانی ملتا ہے، یہاں سے کھانا ملتا ہے، یہ ہمیں عطا کرتے ہیں تو ہماری اکانومی چلتی ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے. ایران نے تو باقاعدہ پابندیوں کے بعد بتا دیا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جس کے اوپر پابندی نہ ہو، جو پوری دنیا سے تعلقات رکھے ہوئے ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تھوڑی سی ہمت کرے اور کھڑا ہو جائے. علامہ محمد تقی جعفری، ان کو دعوت دی گئی ایک کانفرنس کے اندر، اور اس کانفرنس کا موضوع تھا کہ انسان کی ایکچول ویلیو کیا ہے. دنیا جہاں سے مختلف اسکالرز کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا گیا تھا بتانے کے لیے کہ انسان کی اصل قیمت، انسان کی اصل ویلیو، انسان کی اصل ارزش کس چیز کے اندر موجود ہے. بعض نے آ کر جو ہے وہ تقریر کی اور کہا کہ انسان وہ کامیاب ہوتا ہے اور انسان وہ ویلیوبل ہوتا ہے کہ جو جتنا دنیا کے لیے کام کرے، جتنا اچھا انفراسٹرکچر بنائے. کسی نے کہا نہیں، انفراسٹرکچر بنانے سے زیادہ یہ ہے کہ جو سائنس کے لیے کام کرے، جو نئے نئے فارمولاز نکالے، وہ زیادہ قابل انسان ہوتا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے حساب سے بات کی کہ ایکچوئل انسان سب سے بیسٹ وہ ہوتا ہے، سب سے بیسٹ وہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ویلیوبل وہ ہوتا ہے. جب علامہ محمد تقی جعفری کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں انسان کی ویلیو اس طرح سے پتہ چلتی ہے کہ اس کی خواہشات اور آرزوئیں اور تمنائیں کیا ہیں. جس لیول کی اس کی آرزو اور تمنا ہوگی پتہ چلے گا اسی لیول کا وہ انسان ہے. ایک انسان کی آرزو یہ ہے کہ میں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کروں، انفراسٹرکچر اچھا کروں اور پل بناؤں، برج بناؤں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان کا قد اس بلڈنگ کے برابر ہے، اس بلڈنگ سے زیادہ نہیں ہے۔ جو اس نے کام کیا اور جو سوچا ہے یہ میری تمنا ہے، یہ میری آرزو، یہاں تک میں پہنچا بس بہت ہو گیا، تو وہاں تک اس کا مطلب اس کی ویلیو ہے۔ کسی نے جو ہے وہ سائنس کی کوئی فارمولا نکالا، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہاں تک اس کی ویلیو ہے۔ لیکن پھر انہوں نے جا کر کہا کہ اور اگر کسی کی تمنا اور آرزو یہ ہو کہ میں خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کا قد کتنا بلند ہوگا، پھر اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہوگی۔ اور جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے پھر وہ ان سارے راستوں کو اور ان سارے ذریعوں کو استعمال کرے گا جو جن ذریعوں کے ذریعے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خدا تک پہنچانے کے لیے اگر کسی مظلوم کا ساتھ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ وہاں پر بھی نظر آئے گا، کسی یتیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے وہ وہاں پر بھی نظر آئے گا، اگر بلڈنگ بنانے کی باری آتی ہے وہ وہاں پر بھی نظر آئے گا، پل بنانے کی باری آتی ہے وہاں پر بھی نظر آئے گا، سبیل میں پانی دینے کی باری آتی ہے وہاں پر بھی نظر آئے گا۔ جو راستے خدا پسند راستے ہیں وہ ان سارے راستوں میں نظر آئے گا، کیونکہ اس کی نظر خدا پر ہے، اس کا قد پھر اتنا بلند ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ بات تو پوری کانفرنس کے لیے بڑی نئی بات تھی، تو جو بڑے بڑے دانشور اس کانفرنس کے اندر موجود تھے وہ اپنے مقام سے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ ایسی خوبصورت اور اتنی جامع بات تو اب تک ہم نے سوچی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ اس کے بعد جب وہ نیچے اتر آئے اور تالیاں بجائی گئی تو کافی دیر تک تالیاں بجائی گئی، پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ چیز میں بتانا بھول گیا، دوبارہ سے ڈائس پر آئے اور ڈائس پر آنے کے بعد کہا کہ تم سب کا بہت شکریہ، لیکن میں یہ بتانا بھول گیا کہ یہ جو میں نے فرمان پیش کیا تھا یہ خود میرا فرمان نہیں ہے، یہ میرے مولا اور پہلے امام امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنا وہ کسی چیز کو چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اتنی ہی قیمت ہے۔ کوئی چاہتا ہے اپنی بلڈنگ کو، کوئی چاہتا ہے سائنس ٹیکنالوجی کو، کوئی چاہتا ہے کسی اور مقام کو، جو جتنا جس سے عشق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جو اس کی آرزو ہے، قیمت اتنی ہے۔ یہ مولا متقیہ نے بیان فرمایا۔ اور جب کہا کہ امام علی ابن ابی طالب نے یہ بات بیان فرمائی تھی تو پھر دوبارہ سے آڈینس کھڑے ہو کر پھر مولا کائنات کے لیے تالیاں بجانے لگے۔ تو ہماری ہمت کم نہیں ہونی چاہیے۔ عرب ممالک کو تھوڑی سی ہمت دکھانے کی ضرورت ہے اور طاقت دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ آیتیں پڑھ لینا اور یاد کر لینا تو بہت آسان ہے، اور قرآن کو رٹا لگا لینا تو بہت آسان ہے، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے صاحبان ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا حکمران نہ بناؤ۔ یہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یاد ہے آیتیں، یا میں کہوں گا کہ آیتوں کا حافظ بن جانا اور ہے، آیتوں کا محافظ بننا اور ہے۔ یہ حافظ تو ہیں لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن نے دوبارہ سے یہود و نصارہ، آج آسانی سے ہم سرچ کر سکتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو، 2 مقامات پر صرف یہود و نصارہ کے لفظ کو ایک ساتھ قرآن کریم نے استعمال کیا، ورنہ الگ الگ یہودیوں کا ذکر بھی ہے، الگ الگ عیسائیوں کا ذکر بھی ہے، لیکن 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انہی الفاظ کے ساتھ، البتہ دیگر الفاظ کے ساتھ بھی ذکر موجود ہے، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ صرف 2 مقامات پر یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر آیا ہے، یہود و نصارہ کے لفظ کے ساتھ۔ ایک یہ والا مقام کہ ان کو اپنا حکمران نہ بناؤ، اور دوسرا یہ لفظ، دوسری یہ آیت کہ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم۔ رسول سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، لیکن رسول تو یہ کام نہیں کریں گے، رسول کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتے، خوش نہیں کر سکتے، یہ آپ سے کبھی بھی خوش ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ خود ان کے دین کو نعوذ باللہ ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین پر نہیں آئیں گے تب تک یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اور عربوں کی حالت یہی بنا دی گئی تھی۔ پہلے ایک زمانے تک عرب کہا کرتے تھے کہ نہیں اسرائیل کے ہم مخالف ہیں، اسرائیلیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابھی ہمارا تو جانا نہیں ہوا، لیکن جو افراد گئے ہیں دبئی وغیرہ،
انہوں نے کہا ہے باقاعدہ دبئی کی سڑکوں پر پہلے یہ منظر نظر نہیں آتا تھا، لیکن دبئی جو مسلمان ملک ہے، یو اے ای اور سعودی عرب جو مسلمان کنٹری ہے، ان کی سڑکوں پر اب اسرائیلی اپنے خاص لباس کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ اتنا ان کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو پوری آزادی ہے۔ لیکن اگر محرم کے ایام میں شیعہ کالا لباس پہن لیں تو فوراً فتووں کی انڈسٹریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہوتا ہے، کالا لباس کفار پہنتے ہیں، کالا لباس حرام ہوتا ہے، کالا لباس یہ ہے، کالا لباس۔ جبکہ اسی کالی کملی والے رسول کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں۔ تو رسول خود کالا لباس پہنا کرتے تھے، خود کالی کملی ان کی ہوا کرتی تھی، کالی عبا ہوا کرتی تھی۔ رسول کے سیاہ عمامے کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اپنے ہی دین کے اوپر جو چلنے والے افراد ہیں ان سے اتنی نفرت، ان سے اتنی دشمنی، اور جو دوسرے دین اور ادیان کے لوگ ہیں جو کہ دشمنی کر رہے ہیں باقاعدہ، ان کو اپنے ملکوں میں بلایا جا رہا ہے، ساری چیزوں کی اجازت بھی دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کسی طریقے سے وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم خود ان کے مذہب پر نہ آ جاؤ اور ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ اس لیے تھوڑی سی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ صرف قرآن پڑھ لینا، رٹ لینا یہ کافی نہیں ہے، قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کچھ اور نمونے اور مثالیں بھی ہمیں بیان کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو ہم کچھ اور مثالیں عرض کریں۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے جو عام طور پر اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایران کی ہم چونکہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ بات ایران ہی سے شروع کرتے ہیں کہ ہم ابھی فی الحال ایران کا ساتھ دے بھی دیں، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر بھی پاکستانیوں کے خلاف، حتیٰ زائرین کے خلاف ایک تعصب کی فضا ہے۔ وہ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہاں پر ہر چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر بھی کسی حد تک بے حجابی ہے، وہاں پر بینکس بھی کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر ایرانی یہودیوں کو تو آسانیاں دی گئی ہیں، وہ ایرانی ہیں، جو پاکستانی مومنین ہیں ان کو آسانیاں نہیں دی گئی ہیں۔ اس طرح کی مختلف چیزیں بھی موجود ہیں، جس سے تھوڑا سا انسان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے کہ اب ان کا ساتھ دیا جائے یا نہ دیا جائے، کیونکہ یہ 100% پاک و پاکیزہ اور معصوم کی حکومت تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے تو غیر معصوم۔ کوشش انہوں نے کی ہے کہ معصومین کے طریقے پر چلیں، ہمت دکھائی ہے، باقی بہت سارے مقامات پر نہیں بھی چل پائے ہیں، تو ان کا ہم 100% ساتھ دے دیں تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ بھی تو کسی انداز میں غلطی پر ہیں، کسی جگہ پر یہ بھی تو باطل پر ہیں، ٹھیک ہے وہ تو مکمل باطل ہے، لیکن یہ بھی تو کہیں کہیں غلط ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ایسے موقع پر بھی قرآن بھی ہماری ہدایت کرتا ہے، اور معصومین کی سیرت کے اندر بھی موجود ہے ساری مثالیں۔ مثال کے طور پر رسول خدا جب مکہ کے اندر رہ رہے تھے تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، بلکہ اس کے درمیان کیا، اس سے پہلے بھی نبی تھے۔ سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا گیا۔ نور مصطفیٰ ہے، نور پنجتن پاک ہے، اس زمانے سے نور مصطفیٰ چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کی جب آمد دنیا کے اندر ہوئی ہے تو آپ پہلے ہی سے نبی تھے، لیکن آپ نے اعلان نبوت یعنی بعد میں بتانا کہ دوسروں کو میں ہی نبی ہوں، یہ اعلان آپ نے بعد میں فرمایا ہے۔ جس طریقے سے علی پہلے ہی سے ولی خدا تھے، علی پہلے ہی سے مولا تھے، لیکن اعلان غدیر کے دن کیا گیا ہے۔ تو نبی پہلے ہی سے نبی تھے، ایسا نہیں کہ 40 سال کے بعد آپ نبی بنے ہوں، نبی پہلے ہی سے نبی تھے، نبی پہلے ہی سے اس مقام پر موجود تھے، نبی پہلے ہی سے حجت خدا تھے۔ تو جو آپ کے اعلان رسالت سے پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر خود مکے والوں نے یہ محسوس کیا کہ کبھی کبھار کسی قوم کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور ہم یہ سوچ کر کہ ظلم تو اس قبیلے کے اوپر ہو رہا ہے،
ہمارا قبیلہ تو الگ ہے، اس کا قبیلہ الگ ہے، لہٰذا اس کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ خود نمٹے گا، لیکن وہ بیچارہ اس اتنے بڑے جو دہشت گرد ہیں اور گنڈے ہیں ان سے نمٹ نہیں سکتا، تو وہ گنڈے اس کو مارتے رہتے ہیں اور وہ بیچارہ زخمی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمارے سے لڑائی نہیں ہے لہٰذا اس کے ساتھ نہیں دیتے، تھوڑے عرصے بعد ہم سے لڑائی ہوتی ہے، اور جب ہم سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھی قبیلہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا، یہ سوچ کے کہ ان کا مسئلہ ہے ہم کیوں ساتھ دیں، اس لیے وہ بھی ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ سوچتے ہوئے مکے والوں میں جو باشعور افراد تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے اور بہت محترم اور اچھے لوگ تھے، انہوں نے ایک پیکٹ بنایا اور ایک معاہدہ کیا کہ اب ہم میں سے جتنے بھی قبیلے والے ہیں کسی پر بھی کوئی ظلم ہوگا تو ہم مل کر اس کا جواب دیں گے۔ اس پیکٹ کا نام حلف الفضول ہے، ح لام ف الف لام ف ضاد واو لام، حلف الفضول۔ اس حلف الفضول میں، اس پیکٹ کے اندر جو اس زمانے کے لوگوں نے بنایا، اس پیکٹ کے اندر خود حضور کا نام بھی موجود ہے کہ حضور نے بھی ساتھ دیا کہ ہاں اگر مظلوم کے اوپر اس طریقے سے کوئی ظلم کر رہا ہوگا اور وہ انتقام نہیں لے سکتا تو پھر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا ساتھ دیں اور ظالم کا مقابلہ کریں۔ اگر رسول نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں رسول نے اعلان توحید اور اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس زمانے کے جتنے ہی لوگ یہ معاہدہ کر رہے تھے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ جب رسول نے اعلان ہی نہیں فرمایا تو رسول کو تو نہیں مانتے، تو رسول کو نہ ماننے والا کون ہوگا؟ لہٰذا یہ بہت سے افراد ہوتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں سے ہوگا جو دین ابراہیمی پر بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی دین عیسوی پر بھی ہوگا، لیکن اکثریت کفار کی تھی۔ لیکن کافر ہونے کے باوجود چونکہ ان کا مقصد اور مشن محترم اور عاقلانہ اور خوبیوں سے مضمر تھا اور مثمر تھا، اس لیے رسول خدا نے کفار کے اس پیکٹ کے اندر بھی حصہ لیا، جبکہ رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ حق کیا ہوتا ہے، رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ صحیح راستہ کیا ہوتا ہے، لیکن رسول اس زمانے میں، ابھی آپ کی عمر مبارک بھی کم ہے، اس لیے رسول کی باتوں پر ہو سکتا ہے کہ جو اس زمانے کے بزرگان ہوں گے وہ عمل نہیں کریں گے، لیکن بزرگوں نے جو مل کر کم از کم یہ منصوبہ بنایا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، تو اس مظلوم کے ساتھ دینے والے معاہدے کے اندر رسول خدا شامل تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ 100% اگر کوئی کسی مقام پر صحیح راستے پر ہو تب ہم ساتھ دیں گے، ورنہ تو ساتھ نہیں دیں گے۔ تو پھر اس طرح تو پھر ہمیں کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو کوئی بھی 100% صحیح نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو 100% صحیح ہو، پھر تو کسی کا بھی ساتھ نہ دیں۔ اور وہ افراد کے جو ایران کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پھر ایران کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اس کا مطلب وہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، نہیں، جو ایران کا پھر ساتھ نہیں دے رہا وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی اور کا ساتھ دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات ائمہ علیہ السلام نے بیان کی کہ یہ بنی امیہ والے ہم پر قابض نہیں ہو سکتے تھے اگر انہیں وہ افراد نہ ملتے کہ جو ان کو ماننے والے تھے۔ تو بنی امیہ کا جو ظلم ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن یہ جو افراد جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو ظلم ہے اور ان کا جو جرم ہے وہ اپنے مقام پر۔ اس لیے کم از کم ہمیں ہر مقام پر اور ہر ماحول کے اندر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے دونوں طرف 100% افراد پاک و پاکیزہ تو نہیں ہے، لیکن ان میں سے کون ایسا ہے جو یہاں اس موقع پر صحیح بات کہہ رہا ہے، کون ایسا ہے جو ابھی حق کے راستے پر ہے، کون ایسا ہے کہ جو ابھی 100% ٹھیک ہے۔ ابھی کو دیکھتے ہوئے اور اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے کم از کم انسان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ بہترین مثال رسول خدا کی شہادت اور ان کے چلے جانے کے بعد مولا کائنات کا حق غصب کر لیا گیا، حضرت زہرا کا حق غصب کر لیا گیا۔ شہزادی دربار میں جا رہی ہیں، خطبہ بیان فرما رہی ہیں، جب دروازے پر یہ ملعون آتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اس وقت شہزادی کونین دروازے پر موجود ہیں، یہاں تک کہ شہزادی کونین زخمی ہوتی ہیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتی ہیں، ان کا محسن شہید ہو جاتا ہے، اور شہزادی کونین 75 یا 95 دن کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور شہادتوں کے ساتھ رسول خدا کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ یہ کردار شہزادی کونین کا ہے
اس طرح سے فرنٹ لائن پر آ کر کام کیا ہے، فرنٹ لائن پر آ کر جوابات دیے ہیں، فرنٹ لائن پر جا کر ان کے سامنے منہ توڑ حملے کیے ہیں. لیکن اسی زمانے میں مولا کائنات بھی موجود ہیں. شہزادی کونین شہید ہو گئی، مولا کائنات بھی کیا شہید ہو گئے؟ نہیں، مولا کائنات زندہ ہے. شہزادی کونین دروازے پر آئی ہے، شہزادی کونین دربار میں گئی ہے، البتہ مولا کائنات بھی ہمراہ ہیں، یا امام حسن امام حسین ہمراہ موجود ہیں. لیکن ہمیں نظر آئے گا کہ شہزادی کونین کا انداز مختلف ہے، مولا کائنات کا انداز مختلف ہے. اسی طریقے سے جنگوں کے اندر علی ابن ابی طالب کی تلوار مختلف ہے، رسول خدا کی تلوار مختلف ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کس کی طرف جانا ہے اور کس کی پیروی کرنی ہے؟ اس کے لیے ایک مثال سمجھتے ہیں. مثال یہ ہے کہ جب فٹ بال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو ہر ایک آگے جا کر گول نہیں مارتا. اگر سبھی آگے بڑھ کے گول ماریں گے تو پیچھے ڈیفینڈ کون کرے گا؟ پیچھے جس کی جو ذمہ داری خود اپنے گول بچانے کی وہ کون کرے گا؟ اس لیے کوئی رائٹ پر ہے، کوئی لیفٹ پر ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی آگے ہے. ہر ایک اپنے اعتبار سے اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. لیکن ان 11 کے 11 پلیئرز کا مشن ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے. ہمیں دشمن کو ہرانا ہے، ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، ہمیں شکست نہیں کھانی ہے، ہمیں جو نقصان ہے وہ کم سے کم برداشت کرنا ہے، زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے، زیادہ دشمن کو نقصان پہنچانا ہے. سب کا ہدف ایک ہے لیکن ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہے. اس لیے ممکن ہے کہ ائمہ اطہار اسلام کے زمانے میں صحیح بعض لوگ تو دھوکے سے مولا کائنات کو میدان جنگ کی طرف لانا چاہ رہے تھے، جیسے ابو مسلم خراسانی، اس کو تو بالکل انکار کیا. لیکن کچھ ایسے تھے جو پرچم اسلام کو، پرچم حق کو بلند کر رہے تھے. تو ایسا نہیں کہ ہم فوراً سے کہہ دیں کہ کیونکہ امام موجود نہیں تھے، امام تو یہ کام نہیں کر رہے تھے، وہ یہ کام کرنے بیٹھ گئے، اس لیے جو بھی امام کے بغیر یہ کام کرے گا وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. نہیں، وہ امام ہی کی خاطر کام کر رہے ہیں، ان کا مقصد بھی وہی ہے کہ جو امام کا مقصد ہے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کتنی اجازت لی تھی، امام نے کیا کیا انہیں فرامین کہے تھے جو ہم تک نہیں پہنچ پائے. تو سب کے اوپر ڈائریکٹ یہ فتویٰ لگا دینا کہ جہاں پر امام موجود نہیں ہے وہ سب کے سب جہنم میں، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے مقامات پر جنگوں کے اندر رسول خدا بھی موجود نہیں، علی ابن ابی طالب موجود ہیں. بہت سارے مقامات پر شہزادی کونین موجود ہیں. بہت سارے مقامات پر امام حسن موجود ہیں، امام حسین نہیں ہے. امام حسین موجود ہیں، مولا سید سجاد نہیں. کربلا کے اندر مولا حسین قربانی پیش کرتے ہیں، غازی عباس قربانی پیش کرتے ہیں، سارے مردوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. مولا سید سجاد کی ذمہ داری نہیں، لیکن مشن ایک ہے، مشن سب کا ایک ہے. اس لیے یہاں پر بھی ہم بیٹھے ہوئے، ہم سب کا مشن ایک ہے، اور مشن ہمارا امام زمانہ کی حکومت کے لیے کام کرنا ہے. مولا کائنات کی ولایت کو صحیح طریقے سے پہنچانا ہے. مولا کائنات کے جو ایک راستے پر چلنے والے ہیں ان کی مزید رہنمائی بھی کرنی ہے، ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے. اور جو مخالفین بھی ہیں ان کو بھی پیار محبت سے بات سمجھانی کہ دیکھو بہت واضح سی بات ہے کہ کس کا تمہیں ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا. تو یہاں پر ہم جو اپنی ذمہ داری یہاں پر نبھا سکتے ہیں وہ ہمیں یہاں پر نبھانی ہے. محافل کے ذریعے، مجالس کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے. دعاؤں کا بڑا اثر ہے، دعا مانگنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے. مولا سید سجاد نے حتیٰ دعائیں مانگی ہے. اور مزے کی بات پھر یہی ہے کہ مولا سید سجاد کے زمانے میں جو حکومت کرنے والا ہے وہ بنی امیہ کے افراد ہیں، لیکن اسی صحیفہ سجادیہ کے اندر باقاعدہ امام نے دعا مانگی ہے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو سرحد پر جا کر حکومت اسلامی کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ حکومت اسلامی جس کی مولا بات کر رہے ہیں یا سرحد پر جو گیا ہوا ہے، وہ کیا سب کے سب مولا سید سجاد کو امام مانتے تھے جن کے لیے مولا دعا فرما رہے ہیں؟ نہیں، لیکن مولا کم از کم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون 100% باطل ہے اور کون ایسا ہے کہ جو 100% ظالم ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو ابھی نادانی میں یہ کام کر رہا ہے. انشاءاللہ اگر اس تک صحیح طریقے سے حق پہنچے گا تو پھر بھی وہ رائے حق پر آ سکتا ہے. وہ کسی حد تک بہتر ہے، ظالم نہیں ہے، کم از کم مظلوم ہے، تو کم از کم اس کے لیے دعا کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے. تو مولا سید سجاد نے دعا بھی فرمائی ہے. تو دعائیں مانگنا، ان محافل کا برپا کرنا، لوگوں میں شعور بیدار کرنا، اور پھر مالی اعتبار سے جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں
سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں جتنی چیزیں ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے صورتحال کو واضح کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہے۔ اس کا یہ 100% مطلب نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی معصوم کی حکومت ہو رہی ہے۔ معصوم تو موجود ظاہری طور پر نہیں ہے، غیبت کے اندر ہے، اس لیے اس غیبت کے زمانے میں یہ مسائل پیش آئیں گے، اور غیبت کے زمانے میں خدا نے ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی رکھی ہے جتنی غیبت والی ہو سکتی ہے۔ جب غیبت کے زمانے میں ہماری ملاقات ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی امام زمانہ سے، مجبوری ہے ہماری، تو پھر ذمہ داری بھی یہ رکھی نہیں ہے کہ ہم امام سے پوچھ کر آئیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب ذمہ داری نہیں ہے تو کیسے کر سکتے ہیں کام؟ جتنی ذمہ داری رکھی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جتنا ہم ہو سکتا ہے جو مظلومین ہیں ان کا ساتھ دیں، اسپیشلی جو ایران کے مومنین ہیں ان کا بھرپور انداز میں ساتھ دیں، اور پھر وہ اپنے موقع پر جب انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں تو پھر اس کے اندر بہتری لانے کی مزید ہم کوشش کریں کہ فلاں چیز جو ہے وہ وہاں پر بہتر ہو سکتی ہے، فلاں چیز کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، وہ اپنے مقام پر پھر بعد میں بیان کی جائے۔ لیکن ابھی اس موقع پر جب بات واضح ہے کہ کہاں پر رائٹ ہے کہاں پر رانگ ہے، تو ہمیشہ ہمیں رائٹ کا ساتھ دینا چاہیے۔ بس اس شعر کے ساتھ میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ وہ شعر ابھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا، ایک اور مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد۔ جی ابھی الحمدللہ آگے جو آپ لوگوں نے صلوات پڑھی اس سے ذکر علی میں لفظ نہیں جان چاہیے، ذکر علی میں لفظ نہیں جان چاہیے، میسم کی طرح دار پہ اعلان چاہیے، میسم کی طرح دار پہ اعلان چاہیے۔ نقصان ہے ولائے علی میں تو پھر ہمیں ہر فائدے سے پہلے یہ نقصان چاہیے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار انشاءاللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے اور حضرت قائم آل محمد امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کی آوان وانصار عاشقین و محبین میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔